السلام علیکم. آج ہم شروع کریں گے نظم نمبر 6 صحن چمن کی سیر. چمن کی سیر کے بارے میں بتایا گیا اس میں. آگے ہم پڑھیں گے. اس کے شاعر ہیں عادل ناگپوری. سب سے پہلے بڑھیں گے پہلی بات کی طرف. مثنوی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے. مثنوی کسے کہتے ہیں؟ ایک صنف ہے. جیسے کہ نظم، حمد، غزل، رباعی، ویسے ہی مثنوی ہوتی ہے. مثنوی میں کیا ہوتا ہے؟ دو مسلسل ہم وزن اشعار کی نظم جس کی ہر بیت کا قافیہ جدا اور بیت کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مثنوی پوری کی پوری مثنوی ایک ہی وزن میں ہوتی ہے اور اس کے اشعار کی تعداد مقرر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثنوی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جس میں مسلسل اشعار کے ذریعے کسی واقعے یا منظر وغیرہ کی تصویر کشی کی جاتی ہے. کسی بھی واقعے یا منظر کی تصویر کشی مطلب اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. کسی ایک ہی ٹاپک پہ لمبا سا طویل سا بتایا جاتا ہے, اسے مثنوی کہتے ہیں. اور پوری کی پوری مثنوی ہم قافیہ ہوتی ہے. ہر شعر میں مختلف قافیوں کی وجہ سے اس نظم میں طویل قصے کو بآسانی بیان کیا جا سکتا ہے. اب ہر شعر میں مختلف قافیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو طویل قصے مطلب بڑے سے بڑے قصے کو ہم بآسانی بیان کر سکتے ہیں. مثنوی میں عجیب و غریب قصے، عشق و محبت کی کہانیاں، جنگ، مہم جوئی کی حالات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. مثنوی میں دیکھو جو بحر ہوتی ہے نا وہ مقرر ہوتی ہے. ایک ہی بحر کو اس میں یوز کیا جاتا ہے. بہت سے بحر اس میں بتائے گئے ہیں. جیسے کہ مثنوی کے لیے متقارب، مسمن، سالم وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور صریح، خفیف بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اس میں کہی جاتی ہے مثنوی. اگلا، ہماری مثنویوں میں فطرت کی خوبصورتی کو بھی طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے. اب فطرت کی خوبصورتی مطلب خوبصورت پہاڑ، نہریں، خوبصورت وادیاں، پھول، یہ سب فطرت کی خوبصورتی ہے نا, اسے بیان کیا گیا ہے مثنوی میں. شعراء نے خاص طور پر باغات کی رنگا رنگی کو اشعار میں اس طرح پیش کیا کہ درختوں، پھولوں، نہروں اور روشوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں. اب باغات کی رنگا رنگی مطلب باغات جس طرح رنگ خوبصورت ہوتے ہیں، رنگ برنگے ہوتے ہیں, اس میں اشعار بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو کس کی تصویریں سامنے آتی ہیں ہماری آنکھوں پہ؟ درختوں کی، پھولوں کی، نہروں کی اور ان کی روشوں کی تصویریں آ جاتی ہیں سامنے. ہم باغ میں چلنے والی ہواؤں اور پھولوں کی مہک کو محسوس کرنے لگتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کو پڑھا جائے اور اسے اس خوبصورتی سے لکھا جائے کہ اسے جب پڑھ کے وہ چیزیں ہمارے سامنے آنے لگے, ہم ان میں ڈھلنے لگے, انہیں محسوس کرنے لگے. یہ ایک ہوتا ہے لکھنے کا فن, ہے نا. جیسے پیچھے سفر نامہ پڑھے تھے نا, تو وہ سفر پڑھ کے ایسا فیل ہونا چاہیے کہ ہم اسی سفر میں ہیں. اسی طرح یہاں پہ بتایا گیا ان پھولوں وادیوں کو پڑھ کر انہیں محسوس کرنے لگتا ہے انسان. ذیل کے اشعار میں باغ کی جو منظر نگاری کی گئی ہے, ابھی یہ جو نظم ہے اس میں کی گئی ہے, وہ گل و لالا، نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہوئی. ٹھیک ہے. اب بڑھیں گے شاعر کی جان پہچان کی طرف. عادل ناگپوری کا اصل نام سید عبدالعلی تھا. وہ 1823 میں ناگپور میں پیدا ہوئے. دینیات کی ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر میں حاصل کی. اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے عالموں کے آگے زانو ادب طے کیا. اس کا مطلب وہ اپنے جو بڑے عالم تھے ان کے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے. عادل رگھوجی راجے سوم کے انتظامیہ میں ملازم بھی رہے. اب یہ عادل جو تھے وہ رگھوجی راجے سوم کے انتظامیہ میں, مطلب یہ جو رگھوجی راجے تھے یہ ایک بادشاہ تھے ناگپور کے. ان کے زمانے میں یہ وہاں کے ملازم بھی رہے ہیں
انہوں نے ان کے بارے میں اس نظم میں بتایا ہے، ہم آگے پڑھیں گے لاسٹ مصرے میں. انہوں نے 1894 میں وفات پائی. فارسی میں بھی عادل کی کئی کتابیں ہیں. درج ذیل مثنوی ان کے کلیات سے لی گئی ہے. یہ تھی شاعر سے جان پہچان. اب نظم کی طرف بڑھیں گے کہ انہوں نے اس مثنوی میں بتایا کیا ہے. چمن کی سیر کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں. پوری نظم کا خلاصہ، جو پوری مثنوی ہے اس کا خلاصہ آپ لوگوں کو لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پہلا، خیال آیا یک روز صحن چمن کا. یک روز سے مراد ایک، یک مطلب ایک ہوتا ہے، ایک دن. صحن چمن کا. ہوا میل دل دید سرو سمن کا. میل دل مطلب دل کی چاہت. دید سرو سمن اس کا مطلب سرد کے سرو. ایک منٹ. دید سرو و سمن کا. سرو و سمن سے مراد سرو کے درختوں اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھنا. ٹھیک ہے. اب شاعر کا خیال آتا ہے، ایک دن ان کے دل میں آتا ہے کہ میں کیوں نہ باغ کی سیر کے لیے جاؤں. اور ان کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ وہ درختوں کے، سرو کے درختوں اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ تھا پہلا مصرع. اگلا دیکھو، ہر مصرع ہم قافیہ ہے. ہاں اب دیکھو آپ نیچے. چمن کا سمن کا. بند رہیے پابند رہیے. پارا کیجئے نظارہ کیجئے. چمن ہے سمن ہے. فضل بہارا جانے یاراں. جام و مینا جو نقش و مینا. ربا ہے صبا ہے دل کی اکثر آشفتہ ہو کر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر مصرع مثنوی کا ہم قافیہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا سب کو مثنوی کی پہچان؟ چلو اگلا. کہاں دل نے اب تا کجا بند رہیے. کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہیے. کہاں دل نے اب تا کجا. تا کجا سے مراد کب تک. کب تک ہم، کہاں تک بھلا گھر میں بند رہیے. اب ان کا دل کہہ رہا ہے کہ کب تک آپ گھر کی چار دیواری میں قید رہیں گے، کب تک آپ گھر میں بند رہیں گے. اگلا. گریبان خاطر نہ صد پارا کیجئے. بہار گل و لالا نظارہ کیجئے. گریبان خاطر. اب گریبان سے یہاں مراد طبیعت. گریبان خاطر مطلب طبیعت. نہ صد پارا کیجئے. صد پارا مطلب 100 ٹکڑے. مطلب اپنی جو طبیعت ہے اس کو خراب مت کیجئے، اس کے ٹکڑے مت کیجئے. مطلب ان کا دل جب چاہ رہا ہے کہ باغ کی سیر کو جائیں، پھولوں کو دیکھیں، کب تک گھر میں بند رہیں گے، کب تک اپنے آپ کو قید رکھیں گے. اب ان کی طبیعت، اب ان کا جو دل جب یہ چاہ رہا ہے گھومنے کا، تو کیوں اپنی طبیعت کو مار رہے ہو. جا کے بہار مطلب پھولوں اور گل لالا کی نظارے کیجیے، ان سے لطف اندوز ہو جاؤ، ان سے اپنے جی کو بہلاؤ، اپنے دل کو مت مارو. سمجھ میں آیا؟ مطلب اپنے دل کو مارنا مطلب اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے یہاں یہ چیز کرنے کا لیکن ہم وہ نہیں کر رہے، مطلب ہم اپنے دل کو مار رہے ہیں، مطلب اپنے دل کی بات نہیں سن رہے. سمجھ گیا؟ اگلا. نسیم سحر عطر بیض چمن ہے. ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے. اب نسیم سے مراد بھینی بھینی ہوا. سحر، اب اس میں بتایا ہے سحر عطر بیض چمن ہے، مطلب باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والے پھول. سمجھ میں آیا؟ ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے. ہوا مطلب مست مینائے بوئے سمن سے مراد چمیلی کے پھولوں کی طرح. جیسے چمیلی کے پھول مست ہوتے ہیں نا، ویسے ہی یہاں بتایا گیا ہے کہ ہوا بھینی بھینی چل رہی ہے، ہر طرف خوشبو کی، پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. ہوا ایک دم مست چمیلی کی طرح، پھول کی طرح ہے، مطلب ہواؤں میں پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے چمیلی کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو ایک ایک لائن پڑھیں گے نا تو اس سے معنی سمجھ میں آئے گا، لیکن ساری لائنوں کو ملا کے ایک خلاصہ بنتا ہے. جیسے کہ شاعر کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ، ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ سیر کو جائے اور
सरू के दरख्त और चमेली की फूलों को देखने की ख्वाहिश हो रही है, लेकिन दिल कह रहा है कि कब तक आप घर पे बैठोगे, दीवारों में कैद रहोगे, कब तक अपने तबीयत को मारोगे। बाहर निकलो, गुलो लाला की बहार से लुत्फ अंदोज हो जाओ। गुलशन की जो ठंडी ठंडी हवा जो महक रही है उस पे जाके अपना दिल बहलाओ। चमेली की खुशबू जो बसी हुई हवाओं में उन्हें महसूस करो। समझा? अब तक इतना बड़ा है, आगे देखेंगे। तरावत दा दिल है फसले बहारा। अब तरावत से मुराद ताजगी। तरावत दा मतलब ताजगी वाली, ताजगी बख्श, जिससे ताजगी मिल सके। दिल है फसले बहारा। फसले बहारा मतलब बहार, मतलब मौसम जो है वो दिलों को ताजगी बख्श है। जो मौसम वहाँ का चल रहा है, मौसम बहारा, बहारा का जो मौसम है वो दिलों को ताजगी दे रहा है। हवा लुत्फ बख्शंदा जाने यारा। हवा जो चल रही है, लुत्फ बख्शंदा से मुराद दोस्तों की जान को लुत्फ देने वाला। जाने यारा मतलब दोस्त, लुत्फ बख्शंदा मतलब लुत्फ देने वाला, दोस्तों की जान को लुत्फ देने वाला। अब ये मिसरे से मुराद है कि जो मौसम है चल रहा है बाग में वो दिलों को ताजगी देने वाला है, और जो हवाएं हैं वो दोस्तों के दिलों को लुत्फ दे रही हैं। मतलब जो और भी लोग हैं वहाँ से मुराद बताया है कि जो सब जा रहे हैं उनके दिलों को लुत्फ मिल रहा है, और वहाँ पे इतनी भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उससे तो तबीयत अच्छी हो ही जाएगी। अभी कोई भी बीमार शख्स हो, आपको अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, तो अगर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ ठंडी हवा है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है, नेचुरल ग्रीनरी है, तो दिल एक खुश होने लगता है ना, एक दिल को अच्छी फीलिंग आने लगती है। वही फीलिंग यहाँ बताया जा रहा है। अगला, गुलो गुंचा है सूरत जामो मीना, रविश अक्स सब्जा से जो नक्श मीना। अब यहाँ शायर बता रहा है, ये शायर एक कहना चाह रहा है, एक अपना तस्वुर है शायर का, कि हरियाली की वजह से जो बाग का रास्ता ऐसा है जैसे कि किसी सुराही पर नक्श बनाया हो। गुलो गुंचा है सूरत जामो मीना, मतलब जो गुलो गुंचा है, जो बाग का जो रास्ता है, जितना जो हरियाली है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी सुराही पर नक्श किया गया हो। शायर अपने अंदर के ख्याली से बता रहे हैं ये, और आगे बोल रहे हैं कि हुस्न एक उम्दा नमूना बना दिया गया है। इसका मतलब हुस्न को बताया गया है कि जो नेचुरल ग्रीनरी है वहाँ पर, उसके बारे में शायर बोल रहे हैं कि फूलों और कलियों को जाम व मीना से तशबीह दे रहे हैं शायर। फूलों और कलियों को किससे तशबीह दे रहे हैं? जाम व मीना से तशबीह दे रहे हैं कि जो रविश की जो खूबसूरती है वो सुराही पर बनाए गए नक्श के मानिंद है। रविश अक्स सब्जा से जो नक्श मीना, मतलब जो ग्रीनरी से जो नक्श, वहाँ की जो हालात है वो इस तरह है जैसे सुराही पर किसी ने नक्श किया हो, और जो वहाँ की जो रविश है वो खूबसूरती है सुराही पर, और उस वजह से उसने अक्स को सब्जा बताया है। वो जो अक्स है वहाँ पर जो बन रहा है वो उसको सब्जा कहा है शायर ने। गोया रविश की खूबसूरती और दिलकशी अक्स सब्जा की मानिंद है। समझ में आया ये शेर? शायर वहाँ की खूबसूरती को अपने ख्याली दिमाग से बता रहे हैं कि वो इस तरह है जैसे कि एक सुराही पर किसी की नक्काशी की गई हो, और वो जो रविश है वहाँ की वो उस नक्काशी में चार चांद लगा रही। शायर बता रहा है कि वो हर फूल, वहाँ का हर फूल, हर कली जामो मीना की सूरत है। हरियाली की वजह से रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे सुराही पर नक्श किया हो। समझे? अगला, सफीर अनादिल मुलालत रुबा है। सफीर से मुराद आवाज, अनादिल अंधलीप की जमा मतलब बुलबुले। सफीर अनादिल से मुराद बुलबुलों की आवाज। मुलालत रुबा मतलब मलाल को ख़त्म करने वाला।
مطلب جو ملال، جو رنج، جو غم ہے، وہاں پہ جو بلبلوں کی آواز ہے باغ میں، اس سے وہ ایسی آواز ہے جس سے انسان کی جو رنج ہے، جو غم ہے، جو تکلیفیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی. ان آواز کو سن کر انسان کا دل جھوم اٹھے گا، مطلب اسے اچھا فیلنگ ہوگا. خیابہ میں مستانہ پھرتی صبا ہے. خیابہ مطلب کیاری، مطلب کیاریوں میں باد صبا، جو ٹھنڈی ہوا ہے صبح کی، وہ ہر کیاری پہ گھوم رہی ہے، مطلب ہر پھولوں کے اوپر سے وہ راؤنڈ لگا رہی ہے. اس کا مطلب باغ میں چاروں طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اور جو بلبلوں کی آوازیں ہیں وہ انسان کے دلوں کے ہر غم کو ختم کرتی ہیں اور انسان کے دل کو اچھی کیفیت دیتی ہے. ٹھیک ہے. ہوئی ختم تقریر جب دل کی اکثر، خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر. اب یہ سب کیا تھا؟ یہ سب شاعر کے دل کا، جتنا بھی ہم نے اب تک اوپر پڑھے ہیں، وہ شاعر کی دل کی کیفیت ہے. شاعر کا دل کہہ رہا ہے کہ باہر جاؤ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرو، ہریالی کو محسوس کرو، بلبلوں کی آوازوں کو سنو. یہ سب ان کا دل کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب دل کی تقریر ختم ہوئی، یکسر مطلب جب دل کی تقریر ختم ہوئی، تو شاعر کہتا ہے کہ ان کا عقل، خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر، تو ان کی عقل، اب ان کا دماغ پریشان ہو کر ان سے کہہ رہا ہے. اب یہ سب جو تھا وہ دل کی باتیں تھی، اب ان کا دماغ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ پریشان ہو کر. آشفتہ مطلب پریشان ہو کر ان کا دماغ کہتا ہے آگے، یہ گل گشت زیبا نہیں، ایک منٹ، ہاں، آشفتہ ہو کر اب اگلا، کہ اے بے خبر ابلا و سخت ناداں. کہ اے بے خبر، ابلا مطلب بے وقوف، اے بے خبر انسان، اے بے وقوف انسان، اے سخت نادان. اب ان کا دماغ ان سے کہہ رہا ہے، ولے اس کو جو اہل برگ و نوا ہے. کہ اے بے خبر ابلا و سخت نادان، کبھی دل کی تقریر سے نہ ہو، کبھی دل کی تقریر سے نہ ہو شاداں. شاداں مطلب خوش. اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی دل نے ساری باتیں کہنا بند کی، ویسے ہی ان کا دماغ کہہ رہا ہے کہ اے بیوقوف انسان، اے نادان انسان، دل کی باتیں سن کر خوش مت ہو، کبھی دل کی تقریر سے خوش نہیں ہونا چاہیے. حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت ہے، سچی بات ہے یہ کہ جو سیر چمن ہے، چمن کی جو سیر ہے وہ دل ربا ہے، مطلب دل کو لبھانے والی ہے. ولے اس کو جو اہل برگ و نوا ہے، ولے مطلب کھل جانا، گھل جانا. لیکن سچ یہ ہے جو باغ کی سیر ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ثروت مند ہے، مطلب جو امیر ہے. اب ان کا دماغ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے نادان انسان، تو خوش مت ہو، اپنے دل کی باتیں مت سن. باغ کی سیر یقیناً بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے خوبصورت ہے جو بہت زیادہ امیر ہے. یہ گل گشت زیبا نہیں ہر گدا کو، نہ ہر مفلس بند دام انا کو. یہ گل گشت زیبا نہیں، اس کا مطلب گل گشت مطلب باغ کی سیر، یہ باغ کی سیر، زیبا مطلب اچھی لگنے والی، غدا غریب. یہ باغ کی سیر ہر غریب کے لیے نہیں ہے، نہ ہر مفلس بند دام انا کو. مفلس بند دام انا مطلب دکھ درد کے جال میں پھنسے غریب. اس کا مطلب اب ان کا دماغ کہہ رہا ہے کہ باغ کی سیر ٹھیک ہے، اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مصائب و تکلیف میں ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کا دماغ ان سے کہہ رہا ہے کہ سیر چمن ان لوگوں کو زیب نہیں دیتی جو مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، مفلس اور گداگر ہوتے ہیں. اگر یوں ہی منظور ہے سحر گلشن، ہے مطلوب سمے سفیر نوازن. اگر یوں ہے منظور ہے سحر گلشن،
اب وہ بول رہے ہیں اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہے، منظور مطلب اگر تجھے سیر گلشن کی سیر کرنی ہے مطلوب سمے سفیر نوازن، مطلوب مطلب مقصود، سمے سفیر مطلب چہچہاہٹ کی آواز کو سننا. شاعر بول رہے ہیں کہ اگر گلشن کی سیر کرنی ہے، شاعر کا دماغ ان سے کہہ رہا ہے اگر گلشن کی سیر کرنی ہے اور پرندوں کی چہچہاہٹ کو سننا ہے، ان سے اپنے دل کو لطف دینا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا سے تجھے اپنے دل کو سکون دینا ہے، ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا. تو شاعر کا دماغ کہہ رہا ہے تو جا، اگر اتنا ہی تجھے گلشن کی سیر کرنی ہے تو ناگپور کے راجا رگھو جی راؤ بھوسلے کے دربار میں جا اور اس کی محفل کو دیکھ، وہاں کے گلزار کو دیکھ، جسے دیکھ پیر فلک با قدم خم ادب سے کھڑا بہر مجرا دمادم. پیر فلک مطلب آسمان جھکا ہوا، قد خم جھکا ہوا قد، ادب سے کھڑا بہر مجرا مطلب سلامی کے لیے، دمادم مطلب مسلسل. اب ان سب کو جوڑ کر ایک خلاصہ یہ ہے کہ شاعر کا دماغ انہیں بتا رہا ہے کہ اے نادان انسان، تو اپنے دل کی باتوں کو مت سن. ٹھیک ہے باغ کی سیر بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مفلس ہو، جو پریشان ہو، ان کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ صرف ثروت مند امیروں کے لیے ہے، جن کے پاس مال و متاع ہے ان کے لیے ہے. لیکن اگر تجھے پھر بھی باغ کی سیر کرنی ہے، وہاں کے پرندوں کی چہچہاہٹ سے لطف اندوز ہونا ہے، تو جا ناگپور کے راجا. شاعر یہاں پر بتایا نا میں نے اوپر جان پہچان میں کہ شاعر رگھو جی راجے سوم کے یہاں ملازم تھے، تو وہاں ان سے ریلیٹ کر کے شاعر بتا رہے ہیں، ان کے حکومت سے ریلیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جا کر رگھو جی راجے بھوسلے کے دربار میں چلے جا اور وہاں کی محفل کو دیکھ، وہاں کے گلزار کو دیکھ کہ جہاں پر ان کی اتنی بڑی تعظیم و احترام ہے کہ وہاں پر آسمان ان کے لیے جھک کر سلام کر رہا ہے. اب ایسا شاعر نے کیوں کہا، اس میں بھی ایک کہانی چھپی ہوئی ہے کہ جو رگھو جی راجے جی تھے وہ بڑے اچھے انسان تھے. ان کا جو چلانے کا جو ان کا انتظام تھا وہ بڑا ہی اچھا تھا. شاعر وہاں پر ملازم تھے نا، تو وہاں کی چیزوں کو سمجھتے تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے وہ کس طرح کے انسان تھے، وہ کیسے تھے. انہوں نے اس مثنوی میں ان کے بارے میں بتایا ہے. وہ ان کے دربار کے بارے میں ان کے دربار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شاعر کہ ان کی جو صلاحیتیں تھی، ان کے جو چلانے کا نظام تھا وہ بڑا ہی اچھا تھا. اس طرح کا تھا کہ جس طرح باغ کا منظر انسان کے دل کو ٹھنڈک دیتا ہے نا، ویسے ہی ان کے کچھ چلانے کا نظام بھی اس طریقے کا تھا جو بہت ہی اچھا اور لوگوں کے لیے آرام دائک تھا. اسی لیے شاعر نے یہاں اس سے ریلیٹ کر کے انہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پوری مثنوی کو پڑھنا ہے اور اس کا ایک پیج کا آپ کو خلاصہ لکھنا ہے. کیسے لکھو گے؟ پہلے آپ جیسے کہ ابھی یہ سارے شعر تو میں نے پڑھ کے بتا دیے نا، سب کا مطلب اور سب کی ورڈز تو آپ کو پتا چل گئے. اب کیا کرنا ہے، اب سوچو، ڈائریکٹلی آپ لکھنا سٹارٹ کرو کہ شاعر کا دل چاہتا ہے کہ وہ جائے صحن چمن کے لیے، سیر کے لیے جائے اور وہاں کے درختوں کو دیکھے، اور پھر ان کا دل انہیں کہتا ہے کہ کب تک اپنے آپ کو چار دیواری میں رکھو گے، ایسے وغیرہ وغیرہ جو میں نے پورا ایکسپلین کیا نا ایک ایک لائن. پھر ریلیٹ کر کے آپ پہلے دل کی باتوں کو بتاؤ، اس کے بعد شاعر کا دماغ کیا کہہ رہا ہے وہ بتاؤ. پھر آخر میں وہ بتاتے ہیں اپنے رگھو جی راؤ بھوسلے کے بارے میں، وہ بھی لکھو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب کو؟ مشکل الفاظ ہیں بہت سارے، اس کے معنی میں نے بتا دیا ہے اور پیچھے بھی دیا گیا ہے. یہاں پر دیکھو، یہاں پر بھی دیا گیا ہے پورے الفاظ کے معنی ہیں، تو اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کر کے لکھو. پہلے سارے معنی کو کیا کرو، ایک طرف لکھ لو،
جا کے جب پھر خلاصہ کرو گے نا تو یہ معنی دیکھ کے آپ لوگ کو ایزی پڑے گا. ٹھیک ہے, چلو سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. شاعر کے تعارف کے لیے ذیل کے ویب خاکے کو مکمل کریے. اب ذیل کے ویب خاکے کو مکمل کرنا ہے. شاعر کا نام کیا تھا؟ سید عبدالعلی. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ناگپور میں 1823 میں. شاعر کا تخلص کیا تھا؟ کیا تخلص دیکھو اس میں یوز کیا ہے جان پہچان میں, جس کے اوپر چمچے کا مارک ہے, جس کے اوپر چمچے کا مارک ہوتا ہے نا وہ تخلص ہوتا ہے شاعر کا. ٹھیک ہے, ان کا تھا عادل. اور ملازمت کیا تھی؟ کہاں کرتے تھے وہ؟ رگھوجی راجے سوم کے انتظامیہ میں. چلو آگے. شاعر کے لیے دل کا مشورہ تحریر کیجیے. اب شاعر کو دل کا مشورہ کیا ہے؟ کیا مشورہ دے رہا ہے ان کا دل انہیں؟ دل نے شاعر کو مشورہ دیا کہ جناب آپ کب تک یوں گھر میں چار دیواری میں قید رہیں گے؟ ذرا باہر نکلو, موسم کی لطافت سے لطف اٹھاؤ, گلو لالا کے منظر کو دیکھو, ہے نا, بلبلوں کی آوازیں کو سنو, اور جا کے باغ میں جا کے بیٹھ کر وہاں کی ہواؤں کو محسوس کرو, جس سے آپ کا دماغ تازہ ہو جائے. سمجھ گیا سب کو؟ اگلا, دل کے مشورہ کی وجہ مختصراً لکھیے. اب دل مشورہ کیوں دیتا ہے شاعر کو؟ ایسا کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ خود شاعر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ چمن سیر کو جائیں اور سرو اور درختوں کے چمیلی کے پھولوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں. تب ان کے دل نے ایسا ہوا, تب دل نے مشورہ دیا کہ وہ ایسا کریں, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ شاعر زندگی کے لطف سے محروم رہے. اب شاعر کے دل میں جب یہ خواہش آئی کہ وہ جائیں, باہر جائیں, تب ان کا دل ان کو اور مشورہ دینے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کوئی چیز محسوس کرتے ہو تو اس کے بارے میں اور زیادہ محسوس کرنے لگتے ہو. کیوں؟ آپ کا دل وہی چاہنے لگتا ہے کہ آپ اسی چیز کی طرف جاؤ. تو جب شاعر کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا تھا باہر گھومنے کا, تو ان کا دل انہیں اور چڑھانے لگا. ٹھیک ہے, اگلا, چمن میں گلو گنچا اور کیاریوں کی کیفیت بیان کیجیے. کیا کیفیت تھی گلو گنچا اور کیاروں کی؟ چمن میں گلو گنچا جامو مینا کی طرح نظر آ رہے ہیں. کس کی طرح نظر آ رہے تھے؟ جامو مینا کی طرح. اور کیاریوں میں باد صبا گھوم رہی تھی. چمن میں بلبل اور صبا کی حالت بیان کیجیے. چمن میں ہر طرف بلبلوں کی چہکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور صبا کیاریوں پہ گھوم رہی تھی. مستانہ مطلب مست ایک دم پھرتی ہوئی. شاعر کو عقل کی دی ہوئی نصیحت قلم بند کیجیے. اب شاعر کو عقل نے کیا نصیحت دی؟ عقل نے شاعر سے کہا کہ دل کی باتیں سن کر خوش مت ہو نادان. سچ ہے کہ باغ کی سیر دل کو لبھاتی ہے, لیکن یہ سیر سپاٹا ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جو امیر ہے. جو غربت اور افلاس کے مارے ہیں انہیں یہ سیر نہیں دیتا. اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہی ہے تو ناگپور کے راجا کے دربار میں جاؤ اور اس کی محفل کے گلریز کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ, جس کی تعظیم میں پیر فلک بھی جھکتا ہے. یہ ان کا عقل انہیں کہہ رہی. عقل کے مطابق سیر چمن جن کے لیے ممنوع ہے انہیں ان کے نام لکھیے. ممنوع مطلب منع. اب عقل کن چیزوں کو منع کر رہی ہے؟ عقل کے مطابق سیر چمن غریبوں, فقیروں اور مصائب عالم میں گرفتار افراد کے لیے ممنوع ہے. مطلب غریبوں کے لیے سیر چمن منع ہے. نظم سے صنعت تشبیہ کا شعر تلاش کر کے لکھیے. صنعت تشبیہ کس سے شاعر تشبیہ دے رہے ہیں؟ کون سا شعر ہے صنعت تشبیہ کا؟ یہ والا شعر ہے نا, گلو گنچا ہے صورت جامو مینا. اس میں گلو گنچوں کو جامو مینا کہا گیا ہے نا. روش عکس سبزہ سجو نقش مینا. یہ والا شعر صنعت تشبیہ ہے. اوکے, اگلا, نظم میں ہوا, پھول اور باغ کے لیے استعمال کیے گئے دوسرے الفاظ لکھیے. نظم میں کون کون سے دوسرے الفاظ یوز کیے گئے ہوا, پھول, باغ کے لیے؟ ہوا کے لیے نسیم, پھول کے لیے گل, باغ کے لیے چمن, ہے نا. یہ سب الفاظ تھے. اگلا,
ذیل کے ہم معنی الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیے. اب یہ ہم معنی الفاظ آپ کو خود ڈھونڈنے نظم سے, ٹھیک ہے. اگلا, باغ کی جو منظر نگاری کی گئی ہے وہ گل و لالا, نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہے. اس بیان کو نظم کے حوالے سے ثابت کیجیے. اب یہ بتانا ہے جو منظر کرچی ہے باغ کی وہ گل و لالا, نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہے. کیسے بتانا ہے اس میں؟ دیکھو یہ پہلا شعر دیکھو, گرے بان خاطر نہ صد پارا کیجیے, بہار گل و لالا نظارہ کیجیے. اب اس میں گل و لالا کا ذکر ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں گل و لالا کا ذکر ہے. اگلا نسیم و شمیم, نسیم سحر عطر بیض چمن ہے, ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے. اب اس میں نسیم کا ذکر آیا ہے, اس کا مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں نسیم مطلب ہوا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. اب پرندوں کی چہکار کے لیے کون سا ہے شعر؟ سفیر انادل ملالت ربا ہے, خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے. اب یہ شعر سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں پرندوں کی چہکار کے بارے میں بتایا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا سب کو کہ تین شعر کس طرح سے یہ تینوں لفظوں پر بیان ہوتے ہیں. مطلب یہ تینوں شعر کے حوالے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تینوں کو یوز کیا گیا ہے اس مثنوی میں. اگلا, نظم سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے. اب زیر اضافت سے مراد ایک گرامر ہے, میں سارے گرامر سیشن کے ساتھ اس کو بھی بتاؤں گی لیکن پھر بھی سنو. زیر اضافت مطلب جوڑنے والی, ایسا زیر جو دو الفاظوں کو جوڑتا ہے. کون کون سے ہیں وہ الفاظ؟ صحن چمن, میل دل, دید سرو چمن, سرو سمن, بہار گل, نسیم سحر, عطر بیض چمن, یہ سب الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اندر سے ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے. نظم کی مدد سے ہوا کے متعلق ویب خاکہ مکمل کیجیے. اب ہوا کے متعلق کیا خاکہ ہو سکتا ہے؟ ہوا کے لیے کیا کیا یوز ہوا ہے؟ مست مینائے بوئے سمن, یہ پہلا. دوسرا, لطف بخشندہ جان یارا, دوستوں کو بخش دینے والی ٹھنڈی ہوا. اگلا, عطر بیض چمن, یہ تین ورڈز ہوا کے لیے. ٹھیک ہے. اگلا, گل, اس لفظ پر زیر زبر پیش لگا کر لفظ لکھ کر معنی لکھیے. اب گل پر زیر لگائے تو وہ گل ہو گیا, مطلب مٹی. اب اگلا, گل پر پیش لگا دیے تو وہ بن گیا گل, مطلب پھول. گل پر زبر لگا دیے تو گل بن گیا, مطلب بات چیت. ٹھیک ہے. اگلا, دیے ہوئے فکروں کے لیے نظم سے مخصوص ترکیبیں لکھیے. اب کون کون سے فکرے دیے گئے دیکھو. خوشبودار سانسوں والی صبح کی ہوا. کون ہوتی ہے صبح کی ہوا؟ خوشبودار باد صبا. ٹھیک ہے. اگلا, باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا. کون ہے وہ؟ کون سی ہوا ہے وہ؟ عطر بیض چمن. اگلا, دوستوں کی جان کو لطف دینے والا. لطف بخشندہ جان یارا. مال و متا والے. مال و متا والے کون ہے نظم میں؟ اہل برگ و نوا. اگلا, دکھ درد کے حال میں پھنسا غریب. مفلس بند دام انا. ٹھیک ہے. ان سب کو لکھو اور دھیان سے مثنوی کو پڑھ کے اس کا خلاصہ کرو. ٹھیک ہے. یہ کوشچن آنسرز پہ میں روک دیتی ہوں, آپ لوگ اس کو دیکھ سکو گے. چلے, آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلے سیشن میں ہم کوئی غزل یا اگلی نظم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. گھر پہ اپنا سب خیال رکھو اور مثنوی کا خلاصہ اچھے سے لکھنا. ٹھیک ہے. چلو, اللہ حافظ.